اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا میری ایک کزن ہے، انہوں نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ کیا ہم نفل نماز کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے لگی مجھے سب لوگ منع کر رہے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اور میری اس طرح سے آج کی ایک دو دن جو میں ان کے گھر رکی ہوئی ہوں تو میری آج کی جو ہے نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھو ضرور پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے ایک جو غلام تھے حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ، وہ جو تھے وہ قرآن پاک کو دیکھ کر تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نماز کی کتاب کے اندر تھوڑا سا حوالہ دیا ہے۔ تو جب حضرت عائشہ کو اس وقت کوئی وجہ نہیں سمجھ آئی اور نہ ہی انہوں نے منع کیا اس چیز سے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینے والے۔ اب چکر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے غلط جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کس امام کو مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم امام کو کیوں مانیں؟ ہمیں اپنے دین محمدی پہ چلنا ہے، ہمیں کسی امام کی تقلید نہیں کرنی، بے شک وہ جمع کر کے دیتے ہیں۔ تو ایک عالم کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالکی کیا کہتے ہیں، امام احمد حنبل کیا کہتے ہیں۔ پھر آپ سب کے سامنے یہ سارا کچھ رکھ دیں، ٹھیک ہے، کہ کس نے کیا کیا جواز پیش کیا ہے۔ پھر سمجھنے والے خود ہی سمجھ جائیں گے انہوں نے کیا چننا ہے اور ان کو کیا صحیح لگ رہا ہے، کیا غلط لگ رہا ہے۔ لیکن بتانا سب کا چاہیے، خالی ایک امام کو لے کے آپ کو نہیں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے قصر کی نماز کے اندر بھی ہے، کوئی کہتا ہے 15 دن، کوئی 8 دن، وہ 18 دن، کوئی 1 دن، کوئی 3 دن۔ تو یہ سب مسئلے لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے کہ کس امام نے کیا کہا ہے، اس کے بعد پھر لوگ اپنی سمجھ بوجھ سے کر لیں۔ مگر قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا کہیں منع نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نفل نماز پڑھیں۔ پھر اس کے اندر ایک مسئلہ اور اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ نماز میں موومنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مصحف کو ہاتھ میں لے کے، یعنی کہ قرآن پاک کے نسخے کو ہاتھ میں لے کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں نہ ہاتھ میں رکھ کے پڑھیں، سامنے رکھ کے پڑھ لیں، وہ بھی تو پڑھ سکتے۔ لیکن ان کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ آپ نے دیکھا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو بنت زینب رضی اللہ عنہ اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، ان کو سائڈ پہ اتار دیتے تھے، پھر اٹھتے تھے قیام کے لیے تو پھر آپ ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے، چاہے کندھے پہ بٹھاتے تھے چاہے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ بات مقصد یہ ہے کہ تب بھی تو نماز میں خلل پڑتا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو منع نہیں کیا۔ اب اگر آپ لوگ یہ بولیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے اوپر سب کچھ جائز ہے اور دوسروں پہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو منع کیا، جس سے نہیں منع کیا وہ ہمیں بھی کرنے میں کوئی عذر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن وغیرہ کمر پہ چڑھے رہتے تھے، آپ سجدہ کرتے تھے، کبھی اتار دیتے تھے، کبھی لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں نفل نماز یعنی تراویح یا کوئی دوسری نفل یا تہجد کے نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
फ़र्ज़ نماز میں آپ نہیں کریں گے، لیکن نفل نماز میں کوئی حرج نہیں۔ اور ظاہری بات ہے ہر کوئی جو ہے وہ حافظ نہیں بن سکتا، بڑا مشکل ہے۔ تو اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ دین میں کوئی اضافہ ہے، نہ دین میں کوئی کمی ہے، اس سے دین کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ خود دیکھیں کہ ایک نو مسلم جو ہے اس کو نہیں آتی عربک، اس کو نہیں پتا، تو اگر وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو لہٰذا دین کو مشکل مت کریں، آسان کریں لوگوں کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنے اللہ کے نزدیک ہو سکیں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔